اچھا ججز کی تقرری کے بارے میں بڑی امپورٹنٹ بات کی آج اعظم نذیر طاہر صاحب نے کہ پہلی دفعہ ہوگا کہ انٹرویو ہوں گے اور بالکل پکڑ کے پن اینڈ چوز کر کے ججز کو نہیں رکھا جائے گا. ججز کی تقرری کے پیچھے پڑ گئے آپ لوگ سارے. خیر پہلے آپ لوگوں نے تقرری کی وہ کانسٹیٹیوشنل عدالت کی, اب آپ لوگ ہائی کورٹس کی طرف. نہیں دیکھیں یہ لانگ اوور ڈیو ریفارمز تھے اور جس میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ 2009 سے لے کے اب تک یا اس سے پہلے بھی دیکھیں تو ایک جج جو ہائی کورٹ کا جج ہوتا ہے, عزت مآب ججز ہوتے ہیں, ان کی پھر پرفارمنس ایویلیویشن نہیں ہوتی. جب نچلے ججز کی ہو رہی ہے, آپ کی سول ججز کی ہو رہی ہے, سینئر سول ججز کی ہو رہی ہے, ایڈیشنل سیشن ججز کی ہو رہی ہے, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کی ہو رہی ہے, اور وہ بھی ایک امتحان کے تھرو آتے ہیں. یہاں پہ تو امتحان نہیں ہے لیکن امتحان جیسا ہی ایک انٹرویو ہے کہ ان کی کتنی ججمنٹس ہیں, ان کی کیا لیگل اسٹینڈنگ رہی ہے ان دا بار اینڈ ادروائز, کیونکہ پہلے تو سلیکٹو چیمبر سے ہی ججز اپوائنٹ ہوتے رہے ہیں وچ از نو برینر, آپ کو پتہ ہے, اور سیکرٹ نہیں ہے. اور اس میں اب جو ہے کم از کم ججز کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے جو نظام ہے وہ اس کا بھی قیام کیا گیا, اور اس میں 7 رکنی کمیٹی جو انٹرویو لے گی جو نئے تعینات ہونے والے ججز ہیں. اور اس 7 رکنی کمیٹی میں کون کون ہوگا؟ دیکھیں 7 رکنی کمیٹی میں میجورٹی تو جو ہیں وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے بھی ججز ہیں اور سپریم کورٹ سے بھی ججز ہیں اور ہائی کورٹ سے بھی ججز ہیں. جو متعلقہ ہائی کورٹ, مثال کے طور پہ اگر لاہور ہائی کورٹ سے ایلیویشن ہے تو وہاں کے جو چیف جسٹس ہیں وہ ہوں گی. اسی طرح اسلام آباد کی اگر ہوئی تو اسلام آباد کے چیف جسٹس. کیا گارنٹی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے جاننے پہچاننے والے یا اپنے پسندیدہ شخصیات کو اس کمیٹی کے اندر نہ ڈال دے, یا اپنی پسندیدہ شخصیات کو اس انٹرویو کے اندر پاس کرانے کی کوشش نہ کریں؟ یہاں بڑے سارے انٹرویوز ہوتے ہیں اور نہیں ہوتا میرٹ فل. نہیں, یہاں پہ تو ججز ہیں میجورٹی, اس کی جو کمپوزیشن ہے, جس طرح جے سی پی کی بھی کمپوزیشن. پھر ہمارے پہ الزام لگتا ہے نہیں جے سی پی کی کمپوزیشن تو حکومت کا پلڑا بھاری ہے, حالانکہ نہیں ہے ایسی بات. اور ریکا صاحبہ آپ خود بخوبی جانتی ہیں کہ 4-5 ووٹیں ہیں حکومت کی, باقی ججز. کیا یہ سارے ججز جو ہیں وہ کیا حکومت کے تابع ہیں؟ بالکل بھی نہیں. ان کے اپنے انڈیپینڈنٹ مائنڈز ہیں, یہ خود اپنا فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سے جو ہے ہم نے جج کی ایلیویشن کو منظور کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور اس سے پہلے ایک پرائر سٹیپ دے دیا گیا جو یہ انٹرویوئنگ کمیٹی ہے. اگر اس انٹرویوئنگ کمیٹی میں دیکھیں پروسیس سے تو وہی ہو کے آئے گا نا جو جس کی نامینیشن ہو, نامینیشن کے بعد وہ انٹرویو اور اپنا پرفارما جو ہے وہ فل کرے اور وہ تمام تر چیزیں رکھے انٹرویو کے کمیٹی کے سامنے, اور پھر وہاں سے جو فائنل کانفرمیشن ہے یا افرمیشن ہے فار دی ایلیویشن ایز اے جج آف دا ہائی کورٹ, تو پھر وہاں سے اس پہ سوالات اٹھیں گے اگر آپ کی پسندیدہ لائرز ہوئے یا ججز ہوئے, کمیٹی کے ممبرز ہوئے. وائی ایم آئی سیئنگ دیٹ؟ بیکاز اس سے پہلے بہت سارے ججز جن کو آپ لوگوں سے اختلاف تھا وہ خط لکھتے رہے, ان کے خط کسی نے سنے نہیں. خط تو انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو لکھے, اور میرے خیال سے چیف جسٹس سے ملاقات کر کے بھی وہ اپنی تمام تر باتیں کر سکتے تھے. اگر کچھ 100 میٹر پہ یا کچھ میٹرز کے فاصلے پہ اگر آپ ہیں اور ایک کمرہ جو ہے وہ اس سے اتنا فاصلہ نہیں کہ اپنے چیف کی عدالت کے کمرے میں آپ اتنا, اور ٹی بریک پہ بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, ایڈمنسٹریٹو کمیٹیز کے اندر بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں. میں تو اس نظام کو بڑے اچھے سے سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں. تو میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ بجائے اس کے کہ میڈیا آپٹکس کے لیے, اگین کیونکہ خط لکھا گیا, خط یا تو آن ریکارڈ لانا ہوتا تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن میڈیا کی زینت کو بنا دینا خط کو اور پھر اس کو میڈیا پہ سے بڑی شکایت. نہیں بالکل بھی نہیں, نہیں میڈیا سے بالکل شکایت لے کے آئے ہیں کبھی بھی نہیں. دیکھیں میڈیا کے بغیر ہم بھی ادھورے ہیں, سیاستدان تو میڈیا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا نا. تو بات یہ ہے کہ میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. میڈیا پہ آئی ہے اور وہ آپ کے تھرو ہو کے گزری ہے. آپ کے تھرو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی منسٹری کے تھرو ہو کے گزری ہے. شزا فاطمہ صاحبہ کی منسٹری کی کا ایک جو بل تھا, اور وہ پھر پلوشہ صاحبہ نے, آپ کے اپنے عفنان صاحب نے جو کہ آئی ٹی کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, ہی ہیز این آئی ٹی بیک گراؤنڈ ایز ویل, انہوں نے اس کو ریز کیا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ کسی کی بھی پراپرٹی کے اوپر کچھ بھی بنا دیں آپ. مطلب کوئی بھی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی آئے, وہ آپ کی پراپرٹی کو بولے کہ ہمیں یہ والی پراپرٹی چاہیے, آپ کچھ کہہ بھی نہ سکیں. نہیں, اس میں چلے میں آپ کو اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ دا بل ان اٹس اوریجنل شیپ اینڈ فارم, اینڈ اوریجنل شیپ اینڈ فارم سے مراد جب ویٹنگ لا منسٹری سے بھی ہوئی تو اس میں جو تمام تر ڈیفینیشنز ہیں, تمام تر جو اس کی ایکسپلینیشنز تھیں وہ موجود تھیں. اور اس کے بعد جب یہ لے ہوا نیشنل اسمبلی میں پھر بھی یہ بالکل ٹھیک تھا. اس کی فائن کی اماؤنٹ یا دیگر جو چیزیں نوک بھلک چینج جو ہوئی, کیونکہ کتنا عرصہ یہ کمیٹی میں پڑا رہا, نیشنل اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, تو کہاں چینج؟ اب وہاں پہ چیزیں ہوئیں چینج, کیونکہ ممبرز کر سکتے ہیں وہاں پہ چینج. نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں چیزیں چینج ہوئی, فائن کی اماؤنٹ کو وہ بھی انکریز ہوئی. یہ دس از نو سیکرٹ. شہزاد فاطمہ صاحبہ آج ٹرکی میں بیٹھی ہوئی ہیں,
ریپرزینٹ کر رہی ہیں پاکستان کو, انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کا بل چینج ہو نہیں, گیا؟ ان کی منسٹری ڈیفینیٹلی آئی ٹی کی منسٹری کے آفیشلز وہاں پہ موجود تھے اور وہاں پہ ووٹنگ ہوتی ہے کمیٹیز کے اندر, تھریڈ بیئر ڈسکشن ہوتی ہے. جب تھریڈ بیئر ڈسکشن ہوئی اور ووٹنگ ہوئی تو ظاہری بات ہے کہ یہ آپ اسٹاپ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ گورنمنٹ بیکڈ بل ہے. تو اس میں ممبرز جو ہیں اگر وہ ایک مائنڈ اپنا بناتے ہیں کہ نہیں اس میں 1 کروڑ نہیں 50 کروڑ فائن ہونا چاہیے, سو یو کانٹ اسٹاپ دیم بیکاز دس از دا جاب آف دا لا میکر, لیجسلیٹر کی جاب ہی ہے. مطلب جس کی پراپرٹی ہے, جو کانسٹیٹیوشنلی ایک آپ کو رائٹ دیا گیا ہے کہ یو ہیو دا رائٹ ٹو اون دا پراپرٹی اینڈ یوز اٹ ایز پر یور ریکوائرمنٹ اینڈ دا لاز آف, اس کے ساتھ ہنڈرنس نہیں ہونی چاہیے, وہ آپ کے حقوق سلب نہیں ہونے ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی آ جائے وہ کہے کہ آپ کے یہاں ہم نے ٹاور لگانا ہے, ہم کیا کریں گے؟ لائسنسیز کے حوالے سے تھا, وہ رائٹ آف وے کے حوالے سے تھا, اور اس میں میرے خیال سے ایک تو ان اینی کیس وداؤٹ گوئنگ مچ فردر انٹو دس ڈسکشن, کیونکہ ایک کمیٹی بھی وزیر اعظم نے بنائی اور اس کے اندر سب کمیٹی ایک تھی جس نے اپنی گزارشات جو ہیں وہ پیش کر دی ہیں, اور اب یہ فائنلی جو ہے اس کی جو نوک پلک ہے, اور اگر ایسی کوئی انفر کی گئی, کوئی کلیئرٹی نہیں تھی اس لینگویج میں تو وہ چینج کی جا رہی ہے, کوئی ایسی بات آئی ٹی منسٹر صاحبہ کو لائن حاضر کیا جائے گا کہ آپ کی منسٹری کا بل کیسے, کس نے لوک پلک چینج کر دی اور کیسے دوسری سینٹ تک پہنچ گیا؟ نہیں, وہ ان کو پتہ ہے, ان کو بالکل پتہ ہے, اور اس میں دیکھیں اس کمیٹی کے اندر ایک لیجسلیٹو پروسیس ہے نا, نہیں وہ ڈالے نہیں گئے, وہ ممبرز ہیں اوریجنلی ممبرز جو ہوتے ہیں آئی ٹی کمیٹی کے, اسٹینڈنگ کمیٹی کے, جس طرح آپ نے نام لیا افنان صاحب کا, آپ نے انوشا صاحب کا کہا, یا پلوشا صاحبہ کا کہا, شی از دی چیئر پرسن, اسی طرح نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی بھی ہے, اس میں بھی چیئر پرسن ہے, اس میں بھی ممبرز ہیں مختلف جماعتوں سے. میں تو اس کمیٹی کی بات کر رہی ہوں جو وزیر اعظم صاحب نے بنائی ہے. نہیں, اس کمیٹی میں جو ہے ظاہری بات ہے لا منسٹرز کو ہیڈ کر رہے تھے, پھر اس میں ایک سب کمیٹی بنی اور اس میں جو گزارشات ہیں, اب آئی ایم ناٹ ایٹ لبرٹی ٹو ڈسکلوز دوز چینجز ہیں اس میں, بالکل کانسٹیٹیوشنل رائٹ پروٹیکٹڈ ہے. نہیں بالکل, اس میں تو دیکھیں نا کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے کہ لوگوں کا رائٹ ٹو پراپرٹی آ کے کل آپ کو مجھے تو نہیں بول سکتی کسی کا رائٹ ٹو پراپرٹی ہے, وہ بالکل انشرائنڈ ہے نا کانسٹیٹیوشن, اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں اور پراپرٹی رائٹس ہیں لوگوں کے, ان کو انٹیکٹ رکھا جائے گا. اوکے, چلیے.